السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ اللهم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے ہم لوگوں نے یہ ایک ٹاپک جو شروع کیا تھا کہ مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں، اس کا آج 28 نمبر ہے، ٹوٹل 43۔ تو اب تک کے جتنے بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے یا سنا ہے یا اس سے گزرے ہیں، تو ہر ایک اپنا اس کے ذریعے سے ججمنٹ کر سکتا ہے کہ میرے حالات سیم ہیں، یا تو آ چکے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے۔ اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ اس میں سے میں کہاں ہوں، کیونکہ میں یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ مجھے کوئی آزمائش نہیں ہے۔ دنیا کو کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے کہ وہ ملونیئر بلونیئر ہو یا جو بھی ہو۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آزمائش، تکلیف، مصیبت، اور یہ امتحان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ آزمائش تو آئے گی ہی۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یا آگے جو پڑھیں گے، اس میں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اگر مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے تو میں اس سے نکلنے کا کون سا میرے لیے راستہ ہے، اس کے ذریعے ہم لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں ان سارے پوائنٹس کو۔ اور اس کے علاوہ الگ سے کچھ اوتھینٹک واقعات جو ہیں، اس کے ذریعے سے ہم لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر جب یہ تکلیفیں آئی، لوگوں کے اوپر جب یہ مصیبتیں آئیں یا پریشانیاں آئیں، تو ان لوگوں نے اس کو کیسے ہینڈل کیا یا وہ کیسے اس چیز سے نکل سکے۔ تو آج کا 28 جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا ہے، تم اللہ کے متعلق حسن ظن اور یقین رکھو۔ اللہ کے متعلق حسن ظن اور یقین رکھو، یعنی اچھا گمان اللہ کے ساتھ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یعنی آگے حدیث ہم پڑھیں گے عربی میں بھی، اور اس میں ابھی عربی کا ایک شعر ہے، وَإِنِّي لَرْجُوَ اللَّهُ حَتَّى كَأَنَّنِي أُرِي بِجَبَلٍ صَبْرِ مَا لِلَّهِ سَعْنِ۔ اور بلا شبہ میں اللہ سے امید باندھتا ہوں، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اچھے صبر پر کیا ہی اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر مجھ پر کوئی تکلیف پریشانی آ رہی ہے اور میں اس پر صبر کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین، کیونکہ ابھی جو ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو۔ تو کیا خوشخبری؟ کہ دنیا میں بھی ان کا دل مشکل میں رہتے ہوئے پرسکون ہوگا، اور آخرت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ کہیں کہ یہ تمہارے لیے جزا اس لیے کہ بما صبر ہو، وجہ اس کے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، امتحانات پر، اذیت دیے جانے پر، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی آزمائے گئے، ان لوگوں نے صبر کیا، اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی۔ بس تم اللہ کے متعلق حسن ظن رکھو اور آگاہ رہو کہ بلا شبہ اس نے تمہیں عطا کرنے کے لیے تم سے روکا، اور تمہیں شفا بخشنے کے لیے تمہیں بیمار کیا۔ یعنی کچھ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کچھ لیا ہے، روکا ہے، اور بیمار کیوں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دینا چاہتے ہیں، اور تمہیں عافیت دینے کے لیے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ لہٰذا آزمائش کے ساتھ وہ تمہاری تربیت کریں گے اور تمہیں ہلاکتوں سے نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچائیں گے، خواہ وہ تمہیں گرا گزرے اور تمہیں نقصان دے چیز سے دور کریں گے، خواہ تمہارا نفس اس کی طرف کتنا ہی شائق ہو، یعنی شوق رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ تمہارے صبر اور بہادری کا امتحان لے، اور تمہاری گریہ وزاری اور دعا سنے۔ وہ تمہیں عذاب دینے اور ہلاک کرنے کے لیے تمہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے، یعنی ظلم نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نعوذ باللہ آپ سے ناراض ہے تو اس لیے آزمائش میں ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے آسن عمل کرنے والا، کون ہے جو اللہ سے گرانے والا، اللہ سے رجوع کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا۔ لہٰذا تم اللہ کے متعلق حسن ظن رکھو، تم ضرور بے ضرور بھلائی، فتح و نصرت اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگے۔
جو شخص بھی اللہ سے حسن ظن رکھے گا وہ کبھی ذلیل اور نامراد نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی، یعنی حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی الملأ ذکرته فی الملأ خیر منہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ہمارا دل اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دل کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ کیسا دل ہے۔ ہمارا دل تو غلاظتوں سے، گندگیوں سے، حسد سے، بغض سے، پتہ نہیں کس چیز سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دل پاک اور اتنا بڑا، اتنا وسیع کہ پوری دنیا کے لوگ جن سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب سمائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے، اور اگر وہ مجھے ایک جماعت میں یاد کر رہا ہے، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، ایک جماعت ہے ہماری، کتنے ہی لوگ ہیں لیکن ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، گویا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھے کسی جماعت میں یاد کرتے ہو تو یعنی مجلس میں یاد کرتے ہو تو میں تم کو اس سے زیادہ بہتر ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان بندوں سے بہتر جماعت ہے۔ بندوں سے بہتر جماعت یعنی کس کی جماعت ہے؟ فرشتوں کی جماعت۔ بندے تو کیا ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی کر لی، کبھی اللہ کی رضا کا کام کر لی، لیکن فرشتے تو ایک ہی چیز پر ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ مذکورہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس قول انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اس کے میرے متعلق کیے ہوئے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں کے بارے میں ایک اسکالر ہے قاضی شوکانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے اس میں اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک ترغیب ہے، یعنی شوق دلایا گیا ہے کہ وہ اپنے گمانوں کو اچھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے گمانوں کے مطابق ہی ان سے سلوک کریں گے۔ بس جو شخص اللہ کے متعلق اچھا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر وافر مقدار میں بھلائیاں نچھاور کریں گے، اس پر اچھے احسانات کریں گے اور اس پر اپنی خوبصورت کرامات اور بھرپور عطیات کے بارش برسائیں گے۔ اور جو اللہ کے ساتھ اس طرح کا اچھا گمان نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا حسن سلوک نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرنے کا، لہٰذا بندے پر لازم ہے کہ وہ تمام حالات میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ کیسے حسن ظن رکھے؟ مثلا یہ کہ اگر ہم بیمار ہوئے اور ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا لیا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ سے کیسا گمان کہ یا رب یہ سارے اسباب میں نے کر لیے لیکن اصل جو شفا ہے وہ کس کی طرف سے؟ آپ کی طرف سے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ڈاکٹر، یہ انجیکشن، یہ دوا مجھے شفا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ آپ مجھے شفا دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میرے بارے میں اچھا گمان کیا، یعنی میں ہی شفا دینے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ بعض آثار میں کچھ باتیں موجود ہوتی ہیں کہ کیا میرے علاوہ کسی اور سے امید باندھی جاتی ہے اور ہمیں وقت اس کے دروازے کو کٹایا جاتا ہے، حالانکہ خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو مجھے پکارتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے جو کسی آفت و مصیبت پر مجھ سے اس کے دور کرنے کی امید رکھے تو میں اس کو نا امید کر دوں، یا کون ہے جس نے کسی بڑے حادثے میں مجھ سے امید وابستہ کی تو میں نے اس کو اس کی امید سے محروم کر دیا ہو۔ یعنی ایسا کبھی ہوا ہے کہ کسی نے مجھ سے امید رکھی اور میں نے اس کی امید پوری نہیں کی، یا کوئی مصیبت آئی اور اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ ہی دور کریں گے تو کیا میں نے دور نہیں کیا؟ یا وہ کون ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا؟ میں امیدوں اور آرزوؤں کی انتہا ہوں، میرے سامنے امیدیں کیسے منقطع ہو سکتی ہیں، یعنی امیدیں تمہاری کیسے کٹ سکتی ہیں، کیسے دور ہو سکتی ہے، جبکہ میرے ہی پاس ساری چیزوں کا حل ہے۔ کیا میں بخیل ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے میں بخل کرتا ہے؟ کیا دنیا اور آخرت، سخاوت اور فضل سب کا سب میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ بس آرزویں کرنے والوں کو کون سی چیز مجھ سے آرزویں کرنے سے روکتی ہے؟ بس جب تم پر کوئی آزمائش آئے تو اللہ اکرم الاکرمین کے ساتھ حسن سلوک حسن ظن رکھو اور اپنے دل میں کہو اللہ تعالیٰ مجھے میری غفلت سے خبردار کرنا چاہتے ہیں
یعنی یہ جو آزمائش ڈالے ہیں، میں غفلت میں تھی، میں اللہ سے دور ہو گئی تھی، میں عبادات سے دور ہو گئی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ ذکر سے دور ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. تو حسن زن یہ ہے، نہ یہ ہے کہ چڑچڑاپن اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور بدتمیزی اور ناصبری کے کلمات، بلکہ یہ کہ نہیں، میرے رب مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. وہ تو صرف اس آزمائش کے ذریعے میری تربیت، میری ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں اور میری حالت کو درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا وہ فلاں فلاں چیز سے میرا دل پاک کرنا چاہتے ہیں، یا وہ مجھ سے میرے گناہ، برائیاں اور خطائیں دور کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح دوسری کوتاہیاں دور کرنا چاہتے ہیں. بس اللہ حکیم و علیم سبحانہ و تعالیٰ سے اس قسم کا گمان کرنا واجب ہے. جیسے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں. یعنی انبیاؤں کا تو یہ عقیدہ تھا، اور ہمارے یہ ہے کہ ہمارے اوپر ذرا سی کوئی تکلیف آئی، پریشانی ہے، تو ہم فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمان ہونے لگتے ہیں. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور میں ہی کیوں رہ گئی ہوں، اور ہمیشہ ایک مشکل سے نکلتی نہیں ہوں کہ دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے نکلتی ہوں کہ تیسری آتی ہے. تو یاد رکھو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایک واقعے کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھیں گے، اس ٹاپک کو، کہ اللہ سے کیسے حسن ظن رکھا جاتا ہے. ابو عبداللہ بن جعفر جو کہ برقی کے لقب سے مشہور ہے، یعنی ان کا لقب کیا تھا؟ برقی. کہتے ہیں میں نے ایک بیابان میں ایک بدو خاتون کو دیکھا جس کی کھیتی کڑاکے کی سردی، زوردار آندھی اور موسلا دھار بارش کے سبب تباہ و برباد ہو چکی تھی. لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کی فصل تباہ ہونے پر اسے تسلیاں دے رہے تھے، دلاسے دے رہے تھے، اور اس کو کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر دیں گے. جو بھی اس کو ساتھ جو بھی تسلی کے الفاظ ہے. اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگی، اللہم انت المعمول لاحسن الخلف وبیدک تعوض اما تلف وافعل بنا ما انت اہلہ فإن ارزاقنا علیک وامالنا مصروفتا الیک. اے میرے رب، پسماندگان کی عمدہ دیکھ بھال کے لیے تجھی سے امید وابستہ کی جاتی ہے. جو کچھ میرا تباہ و برباد ہو گیا اس کی تلافی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس لیے تو اپنی نرالی شان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری روزی کا بندوبست تیرے ہی ذمہ ہے اور ہماری آرزویں تمنائیں تجھی سے وابستہ ہیں. ابو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں ابھی اس خاتون کے پاس ہی تھا کہ ایک آدمی وہاں پہنچا. ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مقصد کیا ہے. جب اسے اس عورت کے عقیدے، منہج اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا پتہ چلا تو اس نے 500 دینار نکالے اور اس عورت کی خدمت میں پیش کر کے اپنی راہ چلتا بنا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، لوگ تسلی دے رہے ہیں اور لوگوں سے یہ نہیں کہ اچھا اب میری حالت ایسی ہو گئی ہے، آپ لوگ مل کر میری کچھ مدد کیجئے، میرا سارا مال اور اسباب برباد ہو گیا. نہیں، اللہ کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی ہے ڈائریکٹ. اور ابھی کہتی ہے کہ وہ جو سننے والے ہیں ابو جعفر، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہلے بھی نہیں کہ فوراً ایک آدمی آیا اور اس نے اس کی جو نقصان ہوا تھا اس کے مطابق اس کی بھرپور مدد کر دی. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی. یقین تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کو یقین سے ہم نہیں پکارتے. اصل چیز یہ ہے کہ جیسا میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا گمان ہوگا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے. وہ کبھی نعمت خداوندی سے محروم نہیں رہے گا، نیز اللہ تعالیٰ اسے ایسے راستے سے روزی پہنچائیں گے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اب اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں مجھ تک مدد بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے کی نا اس کی مدد. جیسا کہ اس دیہاتی خاتون کے ساتھ واقعہ پیش آیا جس کا آپ نے مطالعہ کیا، اس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت ہو گئی. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے چھٹکارے کی شکل پیدا فرما دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ان سطور کے راکم نے عربی ادب کی بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک فقیر محتاج عورت بادیہ نشین جنگل میں خیمہ لگائے ہوئے تھی. اپنی ضروریات کے لیے اس نے ارد گرد کھیتی لگا رکھی تھی.
गुजर औकात उसी से करती थी। एक दिन तूफान आया, बिजली चमकी और कड़की, आसमान से सालाबारी हुई और खेती तबाह बर्बाद हो गई। जब तूफान थम गया तो इस औरत ने खेमे से सर निकाला, अपनी खेती को देखा, हर चीज तबाह बर्बाद हो चुकी थी। उसने हसरत भरी निगाहों से उसे देखा और फिर अपना मुंह आसमान की तरफ किया और कहने लगी, अस्ना या इलाही माशीता फ़इन्न रिज़्क़ी अलैक, ऐ मेरे रब, जो जी चाहे तू कर, तुझसे तुझे कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मेरा रिस्क तेरे ही जिम्मे है। और ये तो बात के दौर के वाकयात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी एक औरत के साथ यही हुआ कि जब जंग का ऐलान हुआ तो वो अल्लाह की राह में जंग के लिए निकल गई कि कुछ नहीं मुझे आता है, कम से कम जख्मियों को पानी पिलाऊंगी और वो करूंगी। और गरीब बेवा औरत थी और उसके पास एक चरखा था और एक बकरी थी, उसको छोड़कर और अल्लाह की राह में चली गई। आई तो देखा कि उसका जो चरखा था वो भी चोरी हो गया और जो ये था बकरियां थी वो भी कोई उठा ले गया। तो अल्लाह से कहती है कि अल्लाह, मैं तो कोई गुनाह करने के लिए नहीं निकली थी ना, मैं तो आपके रास्ते में निकली थी। अब मुझे आप वापस करके दो, मेरा जो चरखा चोरी हो गया, मेरी जो बकरी चुरा ली गई है, आप दो, बस आप कैसे भी दो मुझे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में आता है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके गुमान के मुताबिक न सिर्फ ये कि उसका चरखा वापस लौटाया, बल्कि कई बकरियां उसको सदका की गई, यानी किसी ने उस पर सदका किए कि एक के बदले कई बकरियां उसको पहुंचाई। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक, कनेक्शन हमारा होना चाहिए। हम लोग दूसरों से गुमान करते हैं तो दूसरों से गुमान एक वक्ती जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है, लेकिन असल गुमान जो किससे करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। ये 29 पॉइंट है, तुम अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, यकीन भी रखो अल्लाह से और अल्लाह के सुपुर्द अपना मामला करके देखो। कद कुल्तु लिरजुली लिरजुलिल मुक़सिम अमरतु फविदु इलैहि तन्मु खरीरुल आइन। मैंने अपना मामला तकसीम करने वाले को कहा, अपना मामला उस अल्लाह को सौंप दे तो आराम की नींद सोएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह गाफिर आयत नंबर 44 में फरमाया, वो फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को खूब देखने वाले हैं। यानी मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, उसी के सामने पेश करके उस पर तवक्कुल भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो शख्स को काफी है जिसने उस पर तवक्कल किया। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 216 में फरमाया, वासा अन तकरहु शैअन व खैरुल लकुम, और हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और तुम्हारे लिए बेहतर हो। और इस आयत में क्या चीजें पोशीदा है वो हम देखते हैं। नंबर एक के जो अल्लाह ताला का ये फरमान है कि बंदे से उस बात का तकाजा करता है कि वो अपना मामला उस अल्लाह के सुपुर्द कर दे जो मामलात के अंजामों से आगाह है। यानी फ्यूचर में हम मसलन कोई काम करने जा रहे हैं, आगे ये हम उसमें सक्सेस होंगे या फेल हो जाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे है कि हाँ ये आगे चल के फेल हो जाएगा या सक्सेस हो जाएगा। तो ऐसी हस्ती जो फ्यूचर का हाल जानती है, उसके हवाले अगर अपना मामला करते हैं तो कितने ज्यादा कामयाब होंगे। और अगर कामयाब नहीं भी हुए तो कम अज कम वबशीर स्वाबिरीन का तो अज्र मिलेगा ही ना। अगर नुकसान हुआ भी तो कम अज कम ये इत्मीनान कि अल्लाह ताला, मैंने असबाब करने से पहले आपसे मदद तो मांगी थी ना, अब जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ वो क्या हो रहा है, आपकी रजा के साथ हो रहा है। नीज वो तकाजा करता है कि बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसले पर राजी रहे, क्योंकि ऐसा करने में ही अच्छे अंजाम की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी चीज इन आयतों में यह है कि मज़कूरा आयत के इसरार में से एक ये भी है कि बंदा अपने रब ताला को किसी चीज की तजवीज पेश न करे, ना उसके लिए किसी चीज को इख्तियार और मुंतखब करे, और ना ही उससे किसी ऐसी चीज का सवाल करे जिसके नफा नुकसान का उसको इल्म ना हो। क्योंकि हो सकता है कि वो चीज मांग रहा है, उसमें उसका नुकसान हो, लिहाजा वो अपने रब ताला पर किसी चीज को मुंतखब ना करे, बल्कि तमाम मामलात में उससे अच्छे अंजाम का सवाल करे। और जो चीज इसका रब उसके लिए मुंतखब करेंगे उसके लिए उससे ज्यादा फायदेमंद कोई चीज नहीं हो सकती। मसलन ये कि कोई चीज हमको चाहिए, अब उसके लिए जिद करें, अल्लाह ताला बस यही इसी के साथ यानी मेरा बिजनेस हो जाए,
یہیں پر مجھے جاب لگ جائے, یہی کام مجھے بس مل جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, تم فیوچر کے بارے میں نہیں جانتے, اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے اور میں تم کو نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن تم وہ کرتے ہو. یا چوائس دو, نہیں بس اللہ تعالیٰ, بلکہ سپرد کرنے کا معاملہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ جیسے استخارے کی دعا میں یہی ہے نا, فَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ, اللہ تعالیٰ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو میں مانگ رہی ہوں اس میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں. اگر خیر ہے تو اس کو میری تقدیر میں لکھ دیجیے, ورنہ میری تقدیر سے اس کو دور کر دیجیے. تو یہ اللہ کے سپرد کرنا یہ چیز ہے کہ اللہ پر معاملہ کرنا, کہ مانگنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مانگنا ہے نہیں ہے, مانگنا ہے, لیکن یقین کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا, اب جس میں بھی خیر ہو وہ معاملہ ہمارے ساتھ کیجیے. تیسری چیز جو کہا گیا آسان تک رو شیئوں, جب بندہ اپنا معاملہ اپنے رب تعالیٰ کے سپرد کر دے گا اور اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انتخاب پر قوت, عزیمت اور صبر عطا کریں گے, اور اسے ان آفات کو دور کر دیں گے جو بندے کے اپنے اختیار کے نتیجے میں پیش آنے والی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اختیار کے اچھے انجام دکھا دیتے ہیں جن تک وہ اپنے اختیار کی بنیاد پر نہیں پہنچ سکتا تھا. یعنی اس کے پاس اتنا پاور نہیں تھا کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتا. مثلا کوئی بہت بڑا کام ہے, اب وہ بہت بڑا کام کے لیے ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ یہ میرا کام کرا دو, اور یقین ہے کہ آپ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کے مطابق آپ سے سوال کریں, میری پہنچ نہیں ہے وہاں تک, لیکن آپ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوال کروں, آپ یہ کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس بڑے کام کو جو ہماری حیثیت نہیں ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. پھر بندے کے اپنے رب تعالیٰ کو یہ سپردگی اس کو مختلف قسم کے اختیارات میں پیش آمدہ مشقت میں ڈالنے والے تفکرات سے آرام پہنچاتی ہے, اور اس کے دل کو ان تقدیروں اور تدبیروں سے فارغ کر دیتی ہے جن کے پیچھے سے وہ چڑھتا ہے اور دوسری جانب سے نیچے اتر جاتا ہے, مگر اس کے باوجود اس کو اپنے مقدر میں کی ہوئی چیز سے چھٹکارا نہیں ملتا. اگر وہ اللہ کے اختیار و انتخاب پر راضی ہو جائے تو اس پر اللہ کی تقدیر یوں چلتی ہے کہ وہ قابل ستائش ہوتا ہے, اس کی قدر کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس تقدیر میں نرمی کی جاتی ہے. اگر وہ اللہ کے انتخاب پر راضی نہیں ہوتا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ چاہا, اگر وہ راضی نہیں ہوتا ہے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے, اور اس کی تقدیر کے معاملے میں اس سے رعایت و نرمی نہیں برتی جاتی, اس لیے کہ اس نے اپنے لیے خود انتخاب کیا, خود چوائس کی ہے. اور جب اس کی سپردگی اور اس پر رضا صحیح ہوگی تو اس کو مقدر میں کی ہوئی چیز میں مہربانی اور نرمی گھیرے میں لے لے گی. اس طرح وہ اس کی مہربانی اور نرمی کے درمیان آ جائے گا, بس اس کی مہربانی کو اس چیز سے بچائے گی جس سے وہ ڈرتا ہوگا, اور اس کی نرمی اس چیز کو اس پر آسان بنا دے گی جو اس نے اس کے مقدر میں کر رکھی ہوگی. یعنی پھر انسان کوئی مشکل آئی تو فکر مند نہیں ہوتا, اب کیا ہوگا, اب یہ کیسے ہوگا, اب یہ کام کیا ہوگا. نہیں, جب اللہ تعالیٰ ایسا سکون اور یقین ڈال دیتے ہیں کہ نہیں میرے سپرد ہے نا معاملہ, اب تم بے فکر ہو جاؤ, میں اپنے قدرت کے مطابق, اپنی جو میری قوت ہے, طاقت ہے, اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کروں. بس جس نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور زیادتی کی امید یا نقصان کے خوف یا طلب صحت یا بیماری سے فرار کے لیے اپنے اختیار و تدبیر کو ترک کر دیا, اور یہ جان لیا کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور بلا شبہ وہی اختیار و تدبیر میں اکیلے اور تنہا ہے, اور بلا شبہ بندے کے حق میں اس کی تدبیر بندے کی اپنے لیے کی ہوئی تدبیر سے بہتر ہے, اور بلا شبہ وہ بندے سے زیادہ اس کی مصلحت کو جانتے ہیں, اور اس مصلحت کے حصول پر بندے سے زیادہ قادر ہے, اور وہ بندے کے لیے خود اس کے نفس سے بھی زیادہ خیرخواہ ہے, اور اس کے اپنے نفس سے زیادہ اس پر رحم کرنے والے ہیں, اور خود اس کے نفس سے زیادہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے. نیز بندے نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیا کہ وہ اللہ کی تدبیر کے سامنے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا, بس وہ اللہ کی قضا و تقدیر سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ کر اس نے اپنا نفس اللہ کے سامنے پھینک دیا اور تمام تر معاملات اسی کے سپرد کر دیے. وہ اللہ کے سامنے یوں پیش ہو گیا جس طرح ایک کمزور اور مملوک غلام طاقتور آقا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. اسی طرح کہ اللہ کو اپنے بندے میں ہر قسم کی تصرف کا کرنے کا حق ہوتا ہے, اور بندے کو اپنی ذات پر کسی قسم کا تصرف کرنے کا حق نہ ہو, تب وہ غموں, مشکلوں اور حسرتوں سے آرام پا جائے گا, اور وہ اپنا بوجھ, حاجات اور مصلحتیں اس ذات کو اٹھوا دے گا جس کو ان کے اٹھانے کی پرواہ نہیں ہے, اور نہ اس پر بوجھ ہے اور نہ اس کو کوئی فکر اور پرواہ ہے.
بس وہ بندے کی طرف سے ان کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں اور بندے کو اپنا لطف و کرم، حسن سلوک اور حسن و احسان و رحمت دکھاتے ہیں، علاوہ اس کے کہ بندے کو ان کا کوئی اہتمام کرنا پڑے اور کسی قسم کی تھکاوٹ و مشقت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ وہ اکیلا اس کا سارا اہتمام اور فکر اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس کی طرف سے اپنی حاجات اور دنیا کی مصلحتوں کے اہتمام کو پھیر دیتے ہیں اور ان کی طرف سے اس کا دل فارغ کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر اس کی زندگی کتنی عمدہ، دل کتنا تر و تازہ ہو جاتی ہے اور اس کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ بس جو شخص اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا تو اس نے اپنا معاملہ اللہ کو سونپا اور اس کی حفاظت میں دیا اور اس کی پناہ میں رکھا، جہاں اس کو کسی سرکش دشمن کا ہاتھ نہیں چھو سکتا اور نہ کوئی باقی متکبر ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم اپنے بچے اسکول میں جو بھیجتے ہیں کسی کے سپرد کرتے ہیں نا، ٹیچرز کے، پرنسپل کے، ان کی اچھی تربیت کریں گے، اچھی ٹریننگ کریں گے۔ اگر ہم کو پتا ہو اس اسکول کا یعنی ماحول اچھا نہیں ہے یا وہاں کوئی ٹیچرز یا پرنسپل کا کوئی ڈسپلین نہیں، کوئی کیئر نہیں کرتے، تو کیا کبھی ہم بھیجنا پسند کریں گے؟ تو ہم اپنے بچوں کو بے فکر کیوں ہے کہ نہیں، وہاں جا کر میرا بچہ کچھ اچھا بنے گا، اچھا پڑھے گا، کچھ اچھا سیکھے گا، کوئی غلط چیز نہیں سیکھے گا۔ تو آنکھ بند کر کے تو ایک دنیا کا معاملہ ہمارا یہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو ہمارا سب سے زیادہ بہتر گمان ہونا چاہیے کہ میں نے جس ہستی کے سپرد اپنا معاملہ کیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ مجھے مایوس کبھی بھی نہیں کریں گے۔ پھر آگے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ کسی کا مائک آن ہے، عائشہ سلطانہ ذرا پلیز اپنا مائک میوٹ کر دو۔ اگلا جو ہے پوائنٹ وہ 30 ہے اور اس کا ٹاپک کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے عوض اور بدلے کی امید رکھو، یعنی تم نے گمان اچھا کر لیا، اللہ کی ذات پر توکل کر لیا، اب اچھا امید رکھو، اچھی وہ رکھو کہ بدلہ اللہ کے وہاں سے اچھا ہی ملے گا، دنیا میں نہیں بھی ملا تو آخرت میں بڑھا چڑھا کر ملے گا، یہ گمان رکھو اور یہ اللہ سے امید رکھو۔ جس شخص نے اللہ کی تقدیر پر اعتراض چھوڑ دیا اور اپنا تمام تر معاملہ اپنے رب تعالیٰ کی سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو رضا و خوشنودی اور یقین عطا فرمائیں گے اور اس کو اپنے معاملے کا ایسا اچھا انجام دکھائیں گے جس کا خیال بھی کبھی اس کے دل میں نہ گزرے گا۔ ام سلمہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اگر وہ یہ کہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اے اللہ مجھے میری مصیبت کے بدلے اچھا اجر دیجیے اور مجھے اس کا نعم البدل عطا کیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم کو یاد ہونا چاہیے، کوئی تکلیف آئی، مصیبت آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میرا گمان ہے کہ آپ نے جو کچھ لے لیا ہے اس سے بہتر آپ دیں گے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ وفات پا گئے تو میں نے کہا مسلمانوں میں سے ابو سلمہ سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ کا گھرانہ یعنی میرے شوہر کا گھرانہ تو وہ پہلا گھرانہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی، لیکن جب میں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ دعا پڑھی، یعنی عادت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہوا تھا، تو میرے شوہر کا انتقال ہوا اور میری زبان سے یہی دعا نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو کہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے، یعنی جب میرے شوہر فوت ہو گئے اور میں نے یہ دعا پڑھی تھی اور جب میری عدت گزر گئی 4 مہینہ 10 دن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، تو میرے سمجھ میں آیا کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اپنے شوہر کے بارے میں سوچتے تھے کہ اس سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے دنیا میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں نے جو دعا گمان کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بہتر شوہر مجھے دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 155 157 میں فرماتے ہیں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب انہیں
کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. بس دنیا اور آخرت میں اللہ سے بدلے کی امید رکھو، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو، اور اس سے امید رکھو کہ وہ تم کو رضا و یقین کی مٹھاس عطا کریں گے. نیز اس سے عافیت کی امید رکھو، جیسے تم نے اس آزمائش پر اجر و ثواب کی امید رکھی. جب تم صبر کرو گے اور ثواب کی امید رکھو گے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عطا کریں گے. انس بن مالک سے مروی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ قال اذ ابتلیت عبدی یحببتہ فاصبر اردتہ منہم الجنہ. یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھوں کے متعلق آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں کہ آنکھوں سے نابینا ہو جاتا ہے یا آنکھوں میں کوئی نقص آ جاتا ہے یا جو بھی ہے، تو یہ دو پیاری اس کی چیزیں تھی، اور میں نے اس کے ذریعے اس کو آزمایا، اور وہ اس نے اس پر صبر کیا، تو میں اس کو ان چیزوں کے بدلے جنت عطا کروں گا. آنکھیں دنیا میں جو بے آنکھوں والے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں، بلکہ بے آنکھوں والے کم سے کم بہت سارے آنکھوں کے گناہوں سے بچے ہوئے. تو اس نے اس چیز پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے. ان دو چیزوں سے مراد اس کی دو آنکھیں ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خود ہی قبض کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ جب تم نے اس کے پیارے بچے کی روح قبض کی تو اس نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں تیرے اس بندے نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، خاص گھر جس کا نام ہی ہے حمد یعنی تعریف والا، کہ اس نے اللہ کی تعریف کی، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اس مصیبت کے بدلے میں جو اس نے صبر بھی کیا اور اللہ کی تعریف بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنا دیا جس کا نام ہی رکھ دیا بیت الحمد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کی دنیا والوں سے کوئی منتخب اور پیاری چیز چھین لیتا ہوں اور اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے اور صبر کر لیتا ہے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی جزا اور بدلہ نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے جس کسی کے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اس کو صرف قسم حلال کرنے کے لیے ہی آگ چھوئے گی، پھر اس کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. یعنی اگر اس نے مثلا اس کے 3 بچے فوت ہوئے تھے اور وہ اگر کوئی گناہ میں مبتلا تھا کہ سزا کا مستحق ہو چکا تھا تو ہلکے سے اس کو اس سزا کو دھونے کی آگ چھوئے گی، باقی کیا ہے کہ وہ آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. اوپر ہم نے جو دلال ذکر کیے وہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو جب وہ صبر کرتا ہے اور جو اس کو آزمائش پہنچی اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے بہتر عوض اور اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں. ایک واقعے سے اس کو سمجھیں گے اس ٹاپک کو کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے 7 بچے تھے. شوہر کچھ ہی دن قبل اسے داغ مفارقت یعنی فوت ہو چکا تھا. خاتون اور اس کے بچے اب بے سہارا ہو چکے تھے، اس لیے والدہ اور بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری نبھانے کے لیے بڑے لڑکے کو اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا. چنانچہ وہ اپنے والد کی دکان میں کام کرنے لگا اور خاصی محنت و مشقت سے زیادہ آمدنی حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا. لیکن 3 سالوں کے بعد اسے حکومت کی جانب سے لازمی فوجی ٹریننگ کے لیے بلوایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا. یعنی ماں کی وہ کرنے کے لیے وہ کما رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کیا آرڈر آ گیا کہ آؤ اور فوج میں بھرتی ہو جاؤ. گھر میں ایک ہی بھینس تھی، اگر وہ ٹریننگ کے لیے چلا جاتا ہے تو گھر کے اخراجات کون پورے کرے گا کیونکہ دکان بند کرنی پڑے گی. اب یا تو بڑے سے چھوٹا تعلیم کو خیر بات کہہ دے یا پھر مگر ایک مرتبہ تعلیم چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ کون پڑھتا ہے. ادھر ادھر سے مشورے لیے گئے. عراقی گورنمنٹ کا ایک نظام ہے جس کے تحت اگر حکومت کے خزانے میں 400 دینار جمع کروا دیے جائیں تو لازمی ٹریننگ سے چھٹی مل سکتی ہے. یعنی اگر آپ کو نہیں جانا ہے تو پھر
آپ کو کیا کرنا پڑے گا، عراق کی بات ہے یہ، کہ آپ کو 400 دینار جمع کرانے پڑیں گے. اب یہ رقم کہاں سے آئے گی، اتنی بڑی رقم؟ گھر کے افراد ایک مرتبہ بھی پھر سنجیدگی سے غور کرنے بیٹھ گئے. خاصے بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ گھر کو گروی رکھ دیا جائے اور سرکاری خزانے میں 400 دینار جمع کروا کر لازمی فوجی ٹریننگ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. چنانچہ گورنمنٹ کو درخواست دی گئی کہ ہم رقم جمع کروا دیتے ہیں. وہاں سے منظوری آ گئی کہ فلاں تاریخ تک رقم خزانے میں جمع کروا دو. بصورت دیگر بیٹے کو لازمن بھیجنا پڑے گا. اب گھر کو گروی رکھنے کا معاملہ تھا، پیسے ملنے میں خاصا وقت لگ گیا. ادھر تاریخ قریب آ گئی تھی، رقم جمع کروانے کے لیے قریبی شہر جانا تھا جو کم و بیش 240 کلومیٹر کی مسافت پر تھا. آخر وہ دن آ ہی گیا جب 400 دینار بوڑھی اماں کی جیب میں تھے. رقم جمع کروانے کی مہلت میں صرف ایک دن باقی تھا. اثر ہو چکی تھی کہ وہ اکیلی ہی بسوں کے اڈے پر گئی. معلوم ہوا کہ آخری بس بھی جا چکی ہے. اگر مزید مسافر آ جائیں تو نئی بس روانہ ہوگی، ورنہ اگلے دن جائے گی. اب بوڑھی عورت پریشان کہ مجھے تو ہر حالت میں آج شام کو وہاں پہنچنا ہے، کل آخری دن ہے. وہ خاصی دیر تک مزید مسافروں کا انتظار کرتی رہی، مگر اس روز کوئی مسافر نہیں آیا. بس اڈے پر موجود لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ ٹیکسی سے چلی جائے، مسئلے کا ایک یہی حل ہے. چنانچہ اس نے ایک ٹیکسی والے سے کرایہ طے کیا اور ٹیکسی پر متعلقہ شہر کو چل دی. ڈرائیور نے بڑھیا سے اپنا پورا کرایہ وصول کر لیا تھا. گاڑی جانب منزل چل رہی تھی اور دونوں شہروں کا درمیانی راستہ پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان سے گزرتا تھا. جب گاڑی رہائشی علاقے سے بہت دور نکل چکی اور صحرائی علاقے میں داخل ہونے لگی تو ڈرائیور نے بوڑھی عورت کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی اور پوچھا کہ اس کو ایسی کیا مجبوری آ گئی ہے کہ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے وہ شہر جا رہی ہے. ٹیکسی سے، بس سے بھی جا سکتی تھی، کل کا انتظار بھی کر سکتی تھی. بوڑھی عورت نے اپنی ساری داستان اس کو سنا دی. جب ڈرائیور نے سنا تو اس عورت کے پاس 400 دینار ہے تو اس کی نیت خراب ہو گئی. یہ بوڑھی عورت ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، میں راستے میں اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں. پہاڑوں کے درمیان ٹیکسی چل رہی تھی کہ اچانک ایک جھٹکے سے رک گئی. بوڑھی اماں نے آنکھیں کھولی. کیا ہوا؟ غالباً گاڑی میں خرابی ہو گئی ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں. ڈرائیور نیچے اترا. اس نے بونٹ اوپر اٹھایا. شام ہو رہی تھی، سڑک بالکل سنسان تھی. اس نے ڈگی سے ایک سریا نکالا اور اماں ذرا باہر نکلو، گاڑی کو دھکا دینا ہے. اچھا اللہ خیر کرے، شام ہو رہی ہے، یہ گاڑی کیسے خراب ہوگی؟ خوف کی ایک لہر سنسناتی ہوئی اس کے جسم سے گزر گئی. جب وہ باہر نکلی تو وہ بدبخت اس پر حملہ آور ہو گیا. اس کے ہاتھ میں سریا تھا. وہ کہاں تک برداشت کرتی، کیسے سہتی؟ ڈرائیور نے دینار اس سے چھین لیے. بوڑھی عورت خون میں نہائی ہوئی زمین پر گری پڑی تھی. سانس چل رہی تھی. سڑک سے ذرا دور اپنی زندگی کی غالباً آخری سانس لے رہی تھی. خون مسلسل بہ رہا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی. ادھر ٹیکسی ڈرائیور نے سوچا کہ مجھے جلدی یہاں سے بھاگنا چاہیے، کہیں کوئی گاڑی نہ آ جائے، میں پکڑا نہ جاؤں. اس کی منزل وہی شہر تھی جہاں وہ عورت جا رہی تھی. جیسے ہی اڈے میں پہنچا، سواریاں اس کی منتظر تھی. واپس نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے سوال کیا. کیوں نہیں؟ وہ بول اٹھا. چند منٹ میں ٹیکسی بھر چکی تھی. اس نے واپسی کا رخ کیا. اب رات ہو چکی تھی. سڑک پر اندھیرا تھا جو آہستہ آہستہ گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا. قاتل جتنا بھی قوی اعصاب کا مالک ہو، اس کے اندرونی احساسات اسے مسلسل کچوکے پہنچاتے رہتے ہیں. یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا. جب وہ اس مقام پر پہنچا جہاں اس نے بوڑھی عورت کو قتل کیا تھا اور رقم چھینی تھی تو ایک غیر مرئی طاقت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ گاڑی روک کر اس عورت کو دیکھے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی. اور پھر اچانک جائے وقوع کے قریب اس نے بریکیں لگا دی. ٹیکسی کے مسافر کچھ نیند کی وادی میں تھے. اندر اندھیرا تھا. اس نے گاڑی کی لائٹیں عورت پر ڈالی تو وہ ابھی تک ہل رہی تھی. مسافروں نے سمجھا کہ ڈرائیور ہوائج ضرور یعنی کوئی اپنی قضائی حاجت کے لیے نیچے اترا ہے. جب قریب گیا تو آہستہ آہستہ بڑھیا کرا رہی تھی. ملعون عورت، تم ابھی تک زندہ ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا. ایک بڑا پتھر نظر آیا. ابھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک زندہ رہتی ہو. بوڑھی عورت نے ایک حسرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا، رحم کی اپیل کی، مگر اس پر شیطان مکمل طور پر سوار تھا. وہ پیچھے ہٹا اور بڑھیا کو مارنے کے لیے اس نے پوری قوت سے پتھر اٹھایا. لمحات کی دیر تھی. ابھی پتھر اس کے ہاتھ میں تھا کہ اس نے زوردار چیخ ماری. پوری وادی گونج اٹھی. ٹیکسی کے مسافر بھی گھبرا کر باہر نکلے. گاڑی کی لائٹ میں عجب منظر دکھائی دیا. ڈرائیور زمین پر گرا تڑپ رہا تھا. ایک خوفناک اژدہا تیزی سے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا.
یعنی اس کو ازدہ نے ڈس لیا. دراصل جب اس نے پتھر اٹھایا تو اس کے ساتھ ہی ازدہ تھا جس نے اسے آنن پانن ڈس لیا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈرائیور مر چکا تھا. مسافر جلدی سے بوڑھی عورت کی طرف گئے, اس میں جان باقی تھی, اس کو پانی پلایا, اٹھا کر گاڑی میں لائے. ایک مسافر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی, قریبی ہاسپٹل لے جا کر اس عورت کو داخل کروایا گیا. پولیس آئی اور اس نے تحقیقات شروع کر دی. دوسرے دن بوڑھی عورت کو جب کچھ افاقہ ہوا تو پولیس نے اس سے حقیقت حال دریافت کی, اور پھر مجرم کے کپڑوں سے اس کے دینار برآمد ہوئے. بڑھیا نے اپنے بیٹے سے بے ہوشی کے عالم میں کہا کہ یہ مال لے کر اپنا جو ٹیکس ہے وہ جا کر فوراً ادا کرو. پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور دوسری مرتبہ ایک طویل غرشی طاری ہو گئی, لیکن اس کی وفات نہیں ہوئی. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عنایت کی, اسے مادی استحکام بخشا اور اس کے حالات بہت بہتر ہو گئے. یہ قصہ بیان کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے جس نے سنی سنائی باتوں کو بغیر جانچ پڑتال کی لکھا ہو, بلکہ محمود شیش خطاب ہیں جنہوں نے خود جا کر اس بڑی عورت سے حقیقت حال, یعنی ایک بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے خود اس بڑھیا سے ملاقات کی اور اس کا حال دریافت کیا. اس بوڑھی خاتون کے نئے گھر گئے جس کو اس نے اس آفت کے بعد آباد کیا تھا, اور پوچھا, اے خاتون, جب تو وادی میں زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی اس وقت تیری زبان سے کیا دعا نکل رہی تھی؟ اس نے بتایا کہ میں دعا مانگ رہی تھی, یا جبار السماوات والارض انت عالم بحالی فحی لی بقدرتک القادر اسباب دفع بدل نقدی عن ولدی لیعود الى اہلہ ویولیہم. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, آپ میری حالت کو زیادہ بہتر جانتے ہیں, اس لیے اپنی قدرت کاملہ سے میرے بیٹے کی طرف سے بدل نقدی ادا کرنے کا اسباب مہیا فرما دیجیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر ان کے نانو نفقہ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور ان کی پرورش اور ان کا دیکھ بھال کرے. اے میرے رب, تو ہی میری پکار کو سن سکتا ہے. ماں کی ممتا دیکھیے, ماں کی اس عظیم قربانی پر غور کیجیے. اس نے اپنے جسم سے بہتے خون کی قطان کوئی پرواہ نہیں کی. اسے اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ اب تھوڑے ہی وقفے میں اس کی زندگی کا چراغ جو ہے وہ غل ہونے والا ہے اور وہ اس دنیا سے کوچ کرنے والی ہے. بلکہ اگر اسے کسی بات کی فکر دامن گیر تھی, اگر اسے کوئی غم ستائے جا رہا تھا, تو وہ صرف یہ تھا کہ اس کی اولاد کی پرورش کیسے ہوگی, ان کی زندگی کے لیے نانو نفقہ کا بندوبست کیسے کون کرے گا. اس کی دعا مناجات کے بعد آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے کشادگی کا فیصلہ ہوتا ہے, جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 62 میں فرمایا, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے جو بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں. یعنی ہم جب کوئی ایسا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً گھبرا جاتے ہیں, کیا ہوگا, اب کیسے ہوگا. اب یہ عورت دیکھو, اس کا معاملہ جو ہم لوگوں نے پڑھا, اور یہ اوتھینٹک واقعہ ہے کہ جو اسکالر ہیں انہوں نے خود اس سے انٹرویو لیا جا کے اور بات کی, تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنی تکلیف میں ہے وہ, لیکن اللہ سے نا امید نہیں ہے. اور ماں کا جو دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اولاد کے لیے ہی تڑپتا ہے. یعنی سب سے زیادہ دنیا میں جو ماں محبت کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے, اپنی اولاد سے. تو اولاد کی فکر ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے. یہ نہیں کہ اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, بلکہ اس کو اپنے بچوں کی فکر. اور ایسے میں اس نے فریاد کی اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً کیا کیا, اس کی مدد کی. اگلا جو پوائنٹ ہے 31, وہ ہے, اے مومن آگاہ رہو کہ بے شک بہترین انجام تمہارا ہی ہے. اگر تم نے مصیبتوں تکلیفوں پر صبر کیا تو یاد رکھو انجام تمہارا ہی بہتر ہے. جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, بس صبر کرو, بے شک اللہ اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے. بس تم گالی گلوچ سے تکلیف محسوس نہ کرو اور تمہیں طنز و تشنیع اور مذاق, یعنی کوئی ایسا تم پر مسلط ہے جو گالی گلوچ کرتا ہے, تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا تم کو ہرٹ کرتا ہے, تو اس سے بے فکر ہو جاؤ اور غمگین مت ہو, اور ظالموں, فاجروں اور منافقوں سے مت ڈرو. بلا شبہ قابل تعریف انجام تمہارا ہی ہوگا. عنقریب ان کے اسباب منقطع ہو جائیں گے اور عنقریب اللہ کے حکم سے
تیری ذلت عزت سے اور تیری کمزوری قوت سے بدل جائے گی. تم پر فقط یہ لازم ہے کہ تم یقین رکھو کہ قابل تعریف انجام اس کا ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے. بس یہ ایک ایسی جاری سنت ہے جو تبدیل نہیں ہوتی. مومنوں کے جیسے بھی حالات ہو جائیں انجام کار انہی کی مدد کی جائے گی. وہی کامیاب و کامران ہوں گے اور انہی کو حکومت اور اقتدار ملے گا. کیونکہ اعتبار تو انتہاؤں کے کمال کا ہوتا ہے نہ کہ ابتداؤں کے نقص اور کمزوری کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 128 129 میں فرمایا قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے اور اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے بناتے اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا ہمیں اس سے پہلی عزت دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد کہ تو ہمارے پاس آیا اس نے کہا تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائے اور انہیں زمین میں اقتدار دے اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو اسے وہ چیزیں دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے. سورہ اعراف میں مزید فرمائے 137 میں اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. اے مومن بلا شبہ باطل کا بھی غلبہ اور ابھار ہے، لیکن باطل کا غلبہ گھڑی بھر کے لیے جبکہ حق کا غلبہ قیامت تک ہے. باطل طاقتور ہوتا ہے اور پھیلتا ہے لیکن اس قدر جلدی وہ کمزور ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے، لیکن حق وہ کبھی کمزور ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا اور اس کی روشنی کبھی دھیمی ہو جاتی ہے لیکن بجھتی نہیں ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بلا شبہ کافر فاجر اور منافق کو جو بظاہر عزت و نصرت اور اقتدار حاصل ہوتا ہے وہ اکثر مومنوں کی عزت نصرت اور اقتدار سے مختلف ہوتا ہے، بلکہ ان کی عزت نصرت اور اقتدار کے باطن میں ذلت و رسوائی اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے اگرچہ ظاہری حالت اس کے برخلاف ہو. امام حسن بصری نے فرمایا اگرچہ ان کافروں فاجروں اور منافقوں کو لے کر غیر عربی گھوڑے تیزی سے بھاگتے ہوں اور خچر آواز نکالتے ہوئے دوڑتے ہوں پھر بھی یقیناً مصیبت معصیت و نافرمانی کی ذلت ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا کہ انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائیں گے، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنائے جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دیں گے جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دیں گے. وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں. اسی طرح دیکھ لیجئے ہم قرآن جب پڑھتے ہیں کہ جو بھی وہ تھے انبیاء تھے ان کی قوموں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کتنا بہتر کیا کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے کہ یعنی قیامت تک کا ان کا نام ایک اچھے اس کے کوس کے ساتھ لیا جائے گا. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش، امام احمد اور ابن ابی داؤد، امام ابن تیمیہ اور ان کے مد مقابل یہ چند مثالیں ہیں، وگرنہ وہ تاریخی شواہد جو اللہ کی مذکورہ سنت پر دلالت کرتے ہیں بہت زیادہ ہے. تو ہمارا گمان کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے اگر وہ کیا ہے یعنی مصیبتوں پر صبر کیا ہے. 31 ٹاپک کیا تھا کہ اے مومن آگاہ رہو کہ بے شک بہترین انجام تمہارا ہے. یعنی کتنا بھی کوئی سرکش ہو، کتنا بھی وہ ہو، لیکن اس کا انجام ایک وقتی ہے. لیکن جو مومن ہے، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اس کی ہار ہو رہی ہے، جیسے اس کی شکست ہو رہی ہے. جیسے کہ اس واقعے کے ذریعے ہم ایک دیکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام جب کابل کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے
اسی دوران میں ظہر کا وقت آن پہنچا. مسلمانوں کی سپہ سالار قتیبہ بن مسلم نے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں فتح و نصرت سے ہمکنار کر، کیونکہ فتح و نصرت تیری ہی جانب سے نصیب ہوا کرتی ہے. اس جنگ میں لشکر اسلام کی تعداد کا اندازہ 1,00,000 کیا گیا ہے. قتیبہ بن مسلم نے نماز کے بعد جنگی کارروائی سے پہلے ایک نیک آدمی کو جس کا نام محمد بن واسع تھا تلاش کرنے کا حکم دیا. یہ وہ وقت تھا جب جان کی تجارت ہونے والی تھی. یہ وہ وقت تھا جب جنت کے دروازے کھولے جا رہے تھے اور فرشتوں کی آمد ہو رہی تھی. مگر سپہ سالار اپنے اصحاب سے کہہ رہا تھا، محمد بن واسع کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ. مجاہدین اسلام نے محمد بن واسع کی تلاش شروع کر دی. دیکھا کہ وہ اپنے نیزے پر ٹیک لگائے زاروں قطار رو رہے ہیں اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا خیو یا قیوم. لوگوں نے آ کر قتیبہ بن مسلم کو اس بات کی خبر دی تو ان کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد بن واسع کی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی انگلی میرے نزدیک 1,00,000 نامور چمکدار تلواروں سے اور 1,00,000 خوش منظر لشکر جرار سے بہتر ہے. یعنی اس ہستی کو اس نے پکار لیا ہے کہ ان ساری چیزوں سے وہ بہتر ہے. پھر جنگ شروع ہوئی، خوب گرما گرم جنگ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے نوازا اور دشمنوں کو شکست پاس دوچار کیا. چنانچہ عصر کا وقت ہوتے ہوتے مسلمانوں نے کابل کو فتح کر لیا اور عصر کی نماز کابل کے اندر ادا کی. جیسے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی ہم لوگوں نے جو آیت پڑھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ کرے گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، کہ بدر کی لڑائی میں 313 ہیں صرف، لیکن ساری رات کیا دعا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے مدد بھیجی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا جانچ لیں گے کہ ہمارا دل کیسا ہے. اگر واقعی ہمارا دل یقین ہے کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور میرے لیے مدد بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ. 32 پوائنٹ یہ کہ جان لو اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتیں جن کی حقیقت کا ادراک تمہاری کمزور بشری عقل نہیں کر سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حکمت والے ہیں کہ فیوچر میں دور بعد میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تم کو نہیں پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم کی وہ نظر وہاں تک ہے کہ تمہارے ساتھ یہ اس میں بھلائی ہے. بس اللہ عز و جل کمال حکمت والے ہیں، اس کی قضاء و قدر کے متعلق بدگمانی نہیں کی جا سکتی. وہ کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کرتے اور نظر انداز کی ہوئی چیز کو مشروع قرار نہیں دیتے. اس کی تدبیر اور تقدیر میں کوئی خلل اور خرابی نہیں ہے، اس کے کام میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہے، اور اس کے افعال میں لغزش اور غلطی واقع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں کمال حکمت ہوتی ہے. وہ کسی کو دیتے ہیں تو حکمت کے ساتھ، اور کسی سے روکتے ہیں تو حکمت کے ساتھ. وہ حکمت کے ساتھ ہی عزت و ذلت دیتے ہیں، اس کے کسی کو اٹھانے اور گرانے میں بھی اس کی کمال حکمت ہی کار فرما ہوتی ہے. اسی طرح اس کے ہر فعل میں حکمت پنہا ہے. کسی حکم اور فیصلے میں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، اور وہ کسی پر بھی ظلم کبھی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ ظلم کرنے سے بلند و بالا ہے. بس اس کے اسماء حسنہ اور اس کے افعال اس کی طرف ظلم کی نسبت کو روکتے ہیں، اور وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ صرف وہی کچھ کرے جو اس کی حکمت کے مطابق اور موافق ہو. بس تمہیں جو بھی آزمائش پہنچی اس میں تمہاری عین مصلحت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ضرور تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اے آزمائش میں مبتلا مومن، اللہ کی آزمائش میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہے جو تیرے لیے بہتر ہے، لیکن تیری عقل اس کو نہیں سمجھتی، اور وہ ہر اس آزمائش کا ادراک کرنے کی طاقت نہیں رکھتی جس آزمائش میں مبتلا کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے. بس تم تو صرف اس آزمائش کی بڑائی کو دیکھتے ہو جو تم پر اتری ہے، اور تمہیں صرف اس کی درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن تم اس آزمائش کے بعد آنے والی بھلائی اور منافع کو نہیں جانتے، کیونکہ تمہاری کمزور عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی. لیکن اللہ کی مشیت کے مطابق کچھ وقت کے بعد تم دیکھو گے کہ بلا شبہ یہ آزمائش تمہارے حق میں درست اور بہتر ہے. اللہ کے حکم سے کچھ ہی وقت کے بعد حقائق کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گے، تاکہ تمہیں یہ ادراک ہو جائے، یعنی یقین ہو جائے کہ بلا شبہ تمہاری عقل کمزور ہے، ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی.
اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے اور تقدیر میں کمال حکمت والے ہیں. یقیناً تمہیں جو آزمائش پہنچی ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پر اللہ کا لطف و کرم نہ ہوتا تو تمہیں یہ منافع کبھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے تمہیں آزمائش سے گزار کر عطا کیا ہے. بس مومن پر کتنی ہی آزمائش آتی ہیں اور وہ ان کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے، دنوں پر دن گزرتے چلے جاتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ بلا شبہ وہ آزمائش اس کے حق میں بہتر ہے. بس وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس نے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا کیونکہ وہ اس آزمائش کے نتیجے میں وہ فوائد اور اچھے انجام دیکھتا ہے جن کا اس کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا تھا، وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے. بس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی حکمت کے ساتھ عقلوں کو حیران اور مدہوش کر رکھا ہے. اے مومن، تم پر جو آزمائش آئی ہے اس پر خوش ہو جاؤ، بشرط یہ کہ تم دین کو تھامے رکھو. اللہ کے حکم کے ساتھ عنقریب تم خیر کثیر اور اچھے انجام دیکھو گے، چاہے کچھ وقت کے بعد ہی صحیح، یعنی ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ بہتر تمہارا ہی انجام ہے، اور اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. یہ ایک اسکالر ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک مشہور شہر کے سفر پر تھا. وہاں مجھے کچھ چند لیکچر دینے تھے. اس شہر کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں نفسیاتی امراض کا ہاسپٹل تھا جسے عرف عام میں لوگ پاگل خانہ کہتے ہیں. میں صبح سویرے وہ 2 لیکچر دے کر نکلا تو ظہر کی اذان میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا. میرے ہمراہ ملک کا معروف مبلغ اور دائی عبدالعزیز بھی تھا. ہم گاڑی میں بیٹھے تھے. میں نے اس سے کہا عبدالعزیز ہمارے پاس وقت ہے، میں یہاں ایک جگہ جانا چاہتا ہوں. کہاں؟ اس نے پوچھا. شیخ عبداللہ تو ابھی سفر میں ہیں اور دکتو احمد سے میں نے رابطہ کیا تھا لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہاں ایک قدیم کتب خانہ ہے. میں نے کہا نہیں، میں جو مینٹل ہاسپٹل ہے وہاں جانا چاہتا ہوں. وہ بولا کیا پاگل خانہ؟ میں نے کہا ہاں پاگل خانے. وہ ہنسا اور میرا مذاق اڑایا. کیوں؟ تمہارے دماغ کا چیک اپ کرانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہم عبرت حاصل کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. یعنی وہاں پر لوگوں کے جو حال ہے اس کو دیکھ کر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے. عبدالعزیز خاموش ہو گیا. اس کے چہرے پر غم کا سایہ لہرایا. وہ معمول سے زیادہ جذباتی مزاج کا مالک تھا. اس نے گاڑی ذہنی امراض کے ہاسپٹل والی سڑک پر ڈال دی. ہم وہاں پہنچے تو سامنے ایک افسردہ عمارت کھڑی تھی جسے درختوں نے گھیر رکھا تھا. ہم ڈاکٹر صاحب سے ملے. انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہاسپٹل کا دورہ کرنے کے لیے گئے. وہ ہمیں ایک برآمدے میں لے گئے جس کے دونوں اطراف میں کمرے تھے. وہاں ہمیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دی. میں نے دائیں طرف ایک کمرے میں جھانک کر دیکھا تو بیڈ خالی تھا اور ایک آدمی اوندھے منہ پڑا تھا. اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ پاگل ہے، ہر 5-6 گھنٹے بعد اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. میں نے لا حول ولا قوت پڑھا اور پوچھا یہ شخص کب سے اس حال میں ہے؟ انہوں نے کہا 10 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. چند قدم آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا. دروازے میں سوراخ تھا جس سے ایک آدمی باہر جھانک رہا تھا. وہ عجیب و غریب سمجھ میں نہ آنے والے اشارے کر رہا تھا. میں نے کمرے کے اندر دیکھنے کی کوشش کی. کمرے کا فرش اور دیواریں گہرے مسواری رنگ کی تھی. ڈاکٹر صاحب نے پوچھنے پر بتایا یہ بھی پاگل ہے. میں نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ پاگل ہے، اگر عقل مند ہوتا تو یہاں پر کیوں آتا؟ اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا اس آدمی کو دیوار نظر آتی ہے تو یعنی جوش میں آ جاتا ہے، ہاتھوں سے پاؤں سے اور کبھی سر سے دیوار کو مارتا رہتا ہے. کبھی انگلیاں توڑوائے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ٹانگیں اور کبھی سر زخمی کر لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی افسردگی سے کہا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. اس کمرے میں بند کر رکھا ہے. دیواروں اور فرش پر فارم لگا دیا گیا ہے تاکہ وہ جیسے چاہے بھڑاس نکالتے، یعنی دیوار کو دیکھ نہیں سکتا ہے. دیوار کو دیکھتا ہی اس کو جنون آتا ہے اور وہ دیواروں سے اپنا سر پھوڑ لیتا ہے یا ہاتھ پر وہ توڑ لیتا ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا، جو اسپنج وغیرہ ہوتا ہے ایسے پوری دیواروں پر لگا دیا تاکہ یہ اپنی عادت سے تو باز نہیں آئے گا، کم سے کم اس کو چوٹ لگنے سے بچ جائے گا. یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب آگے چل دیے. میں اور عبدالعزیز وہاں کھڑے دعا پڑھ رہے تھے جو اللہ کے رسول نے اس موقع پر ہم کو سکھائی تھی، اور ہم سب کو بھی یہ پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. ایسے کسی مصیبت زدہ یا کسی ایسی اسپیشل لوگوں کو دیکھے تو کیا دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاک بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس بیماری سے عافیت میں رکھا جس میں تمہیں مبتلا کیا، اور یوں اس نے ہمیں اپنی بیشتر مخلوق پر ایک فضیلت عطا فرمائی. پھر ہم بھی آگے کمروں کی جانب بڑھے. ایک کمرے میں کوئی بیڈ نہیں تھا. یہاں 30 آدمی تھے. ان میں سے ہر ایک اپنے حال میں مست تھا. کوئی ناچ رہا تھا، کوئی گا رہا تھا،
کوئی اذان دینے میں مصروف تھا. 3 آدمیوں کو کرسیوں پر بٹھا کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے. وہ اپنے آپ کو رسیوں کی گرفت سے آزاد کرنے کے لیے بے تحاشا زور لگا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بتانے لگے یہ تینوں افراد سامنے کی ہر شے پر حملہ کر دیتے ہیں, کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں, دروازے اکھاڑ دیتے ہیں اور لائٹس وغیرہ خراب کر دیتے ہیں. اس لیے ہم صبح سے شام تک انہیں اسی طرح باندھ کر رکھتے ہیں. میں نے پوچھا یہ لوگ کب سے اس حال میں؟ ڈاکٹر صاحب بولے یہ آدمی 10 سال سے, یہ 7 سال سے, اور یہ ابھی نیا ہے یعنی 5 سال سے. میں ان کی حالت پر افسوس کرتا اور اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا اب ہمیں باہر کا راستہ دکھائیے. وہ کہنے لگے ایک کمرہ رہ گیا, آئیے. وہ مجھے ایک بڑے کمرے کی جانب لے کر گئے. دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہوئے. مجھے توقع تھی کہ پہلے جیسے کسی ناچتے گاتے یا ادھم مچاتے مریض سے سابقہ پڑے گا, لیکن یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا. ایک آدمی جس کی عمر 50 سے اوپر اور سر کے بالوں میں سفیدی نمایاں تھی, زمین پر سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا اور ہماری طرف ٹیڑھی میڑھی نظروں سے دیکھ رہا تھا. یہ سب کچھ معمولی تھا, لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہ بالکل بغیر کپڑے کا تھا, بالکل ننگا. اس کے جسم پر کپڑے کی ایک دھجی بھی نہیں تھی. میں نے حیرت سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا. وہ کہنے لگے اس شخص کو ہم نے جب بھی کپڑے پہنائے اس نے کپڑے دانتوں سے پھاڑ کر نگلنے کی کوشش کی. کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے اسے ایک دن میں 10 بار کپڑے پہنائے اور اس نے ہر بار کپڑوں کا یہی حشر کیا. یہ آدمی اپنے جسم پر ایک چتھڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا. ہم نے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے. اب سردی ہو یا گرمی یہ ایسے ہی بے لباس رہتا ہے. میں کمرے سے نکل آیا. اب میری ہمت جواب دے رہی تھی. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا اب ہمیں اجازت دیجیے. وہ بولے ابھی اور بھی جگہ ہے. میں نے کہا جتنا ہم نے دیکھ لیا وہی کافی ہے. ہم خاموشی سے ہاسپٹل کے باہر کے دروازے کی طرف چل پڑے. راستے میں ڈاکٹر صاحب کو جیسے کچھ یاد آیا. بولے یا شیخ ہمارے پاس ایک بڑا تاجر بھی ہے جو خربوں کا مالک ہے. 2 سال ہوئے ہیں اس کی عقل میں ذرا خلل آ گیا تو اس کے لڑکے نے اسے یہاں چھوڑ دیا. ایک اور ہے جو انجینئر ہے, ایک اور جو یہ ڈاکٹر ہے, ایک اور ہے جو یہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ایک کر کے ان افراد کا تذکرہ کرنے لگے جو عزت و شرف کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد ذلت کے گہرے گڑھوں میں, یعنی یہ بڑے بڑے ملونیئر ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بڑا کروڑ پتی ہے, کوئی بڑا بزنس مین ہے, لیکن یہ حالت ہے. میں سوچنے لگا پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں میں رزق تقسیم کیا, جس کو چاہے دیا اور جسے چاہے محروم رکھا. اللہ آدمی کو مال و دولت, حسب و نصب اور منصب رفیع سے نوازتے ہیں, لیکن عقل چھین کر اسے پاگل خانے پہنچا دیتے ہیں. دوسرے کو مال و دولت اور حسب و نصب کے ساتھ عقل مندی عطا کرتے ہیں, لیکن صحت سے محروم کر دیتے ہیں. اور مال و دولت کی فراوانی کے باوجود 20 30 سال اور کبھی کبھی تمام عمر بستر پر گزارتے ہیں. کسی کو صحت و قوت اور عقل دیتے ہیں تو مال سے محروم کر دیتے ہیں. اس لیے ہر اس آدمی کے لیے جسے اللہ نے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا ہے, ضروری ہے کہ وہ مصائب شمار کرنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا حساب لگائے. اگر اللہ نے مال سے محروم رکھا ہے تو صحت تو دی ہے نا, صحت نہیں دی ہے تو عقل سے تو نوازا ہے, ان کی طرح پاگل تو نہیں ہے نا. عقل بھی کم دی ہے تو مسلمان تو بنایا ہے. اسلام کی نعمت بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. اس شخص کی زندگی مبارک ہے جو اسلام پر جیے اور اسلام ہی پر مرے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے الحمدللہ. صحابہ کرام کے بھی یہی جذبات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو غزوہ ذات السلاسل کے لیے شام کی طرف روانہ کیا. عمرو بن عاص وہاں پہنچے تو دشمن کی بڑی تعداد دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور مدد مانگی. آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. ابو عبیدہ فوجیوں کی مدد لے کر روانہ ہونے والے شخص کے امیر تھے, جس میں ابو بکر کے علاوہ بڑے بڑے مہاجرین بھی شامل تھے. روانگی کے وقت آپ نے ابو عبیدہ سے فرمایا آپ دونوں آپس میں اختلاف مت کرنا. ابو عبیدہ روانہ ہوئے. شام کے علاقے میں عمرو بن العاص کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا آپ صرف کمک کے طور پر آئے, لشکر کا سپہ سالار میں ہوں. ابو عبیدہ بولے نہیں, میں اپنے دستے کا سپہ سالار ہوں اور آپ اپنے دستے کے سپہ سالار ہیں. ابو عبیدہ نرم خو اور صلح جو آدمی تھے. عمرو نے ان سے کہا بلکہ آپ میری کمک ہیں. اس پر ابو عبیدہ نے کہا عمرو بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ دونوں اختلاف نہ کرنا, اس لیے آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کی بات مانوں گا. عمرو بولے پھر میں آپ کا سپہ سالار ہوں, آپ صرف میری کمک ہیں. ابو عبیدہ نے یہ بات تسلیم کر لی اور عمرو بن العاص نے آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی. جنگ اختتام پذیر ہوئی تو سب سے پہلے عوف بن مالک مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. آپ نے ان سے جنگ کا احوال دریافت کیا.
انہوں نے آپ کو ابو عبیدہ اور عمرو بن عاص کے درمیان ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا. اس پر آپ نے فرمایا اللہ ابو عبیدہ بن جراح پر رحم فرمائے. یعنی زندگی کے تاریک پہلوؤں سے پہلے ان کے روشن پہلوؤں پر نظر ڈالنا چاہیے. اس سے کیا ہے کہ انسان نا امید نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی مریض کی عادت کے لیے جائے, کسی اس طرح کے لوگوں سے جا کر ملے, تاکہ اس کے ذریعے سے شکر ادا ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے لوگوں کے اوپر ہم کو فضیلت دی الحمدللہ. 33 پوائنٹ ہے دعا کے ساتھ آزمائش کا مقابلہ کریں. یعنی مصیبت آ جائے, تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے تو کس کے ذریعے مدد مانگنا ہے؟ دعا کے ذریعے. تم جس آزمائش میں مبتلا ہو بہت سی عاجزی اور انکساری, گریہ وزاری اور کثرت دعا کے ساتھ اور زمین و آسمان کے رب پر اسرار و موافقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو. سبحان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی اور دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی. تو تقدیر کو روتے رہنے سے بہتر میری تقدیر میں تو یہی لکھا ہے اور مجھے میرا تو کچھ نہیں ہونے والا اور میرا تو ایسا ہی, بلکہ رو کر یہ دعا کرو کہ اللہ آپ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر یہ کہ دعا. تو دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں کچھ برا لکھا ہے تو اللہ اسے مٹا کر اچھا کر دے. بس دعا مکروہ و ناپسند چیز کو دور کرنے اور مطلوب کو حاصل کرنے کے طاقتور اسباب میں سے ہے, لیکن کبھی دعا اپنا اثر نہیں دکھاتی, یا تو اس وجہ سے کہ اس دعا میں ہی کمزوری ہوتی ہے. یعنی ہماری بس ایسی مانگ تو رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی تو پھر نہیں ہوتی. لیکن کبھی دعا اپنا اثر نہیں دکھاتی تو اس وجہ سے کہ ہماری دعا کمزور ہے, جیسے کہ وہ ایسی دعا ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں ذاتی اور ناپسندیدہ مبالغہ پایا جاتا ہے, یا دعا کرنے والے کے دل میں کمزوری ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. بوقت دعا اس میں مخصوص جمعیت ہی نہیں ہوتی. یعنی آپ نے یقین کے ساتھ اور اللہ کے اوپر توکل کر کے دعا مانگی ہی نہیں, بس روٹین کے حساب سے اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی دور کر دو, وہ کر دو, یہ ساری چیزیں. لیکن ایک ہوتے دل سے نکلی دعا, جیسے بولتے نا دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. بس ایسا دل اس کمان کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ خستگی اور نرمی ہو تو ایسی کمان سے کمزوری کے ساتھ تیر نکلتا ہے. یا دعا اس وجہ سے غیر مؤثر ہوتی ہے کہ اس کی قبولیت میں کوئی مانع اور رکاوٹ پائی جاتی ہے. مثلاً حرام کھانا, دلوں پر گناہوں کے زنگ کا چڑھ جانا, نیز دلوں پر غفلت, شہوت اور لہو و لعب کا غلبہ ہونا. یعنی کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کے, یا تو حرام کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, یا پھر یہ کہ اللہ کی کوئی نافرمانی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اور دعا آزمائش کی دشمن ہے جو اس کو دور کرتی ہے, اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اس کو غالب آنے سے روکتی ہے. وہ آزمائش کا دفاع کرتی ہے, یا اگر وہ اتر ہی پڑی ہے تو اس کو ہلکا کرتی ہے. لہٰذا دعا مومن کا اصلاح اور ہتھیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دعا نازل شدہ آزمائش و آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے سب کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو. دعا کے آزمائشوں کے ساتھ 3 مقام ہیں. دعا اور آزمائش کے ساتھ 3 مقام ہیں. نمبر 1 پہلا یہ کہ دعا آزمائش سے طاقتور ہو بس وہ آزمائش کو ٹال دے گی. یعنی اگر ہماری دعا پاورفل ہے اور آزمائش ہم پر اتر رہی ہے تو یہ پاورفل دعا جو ہے اس آزمائش کو وہیں روک دے گی, ٹال دے گی اس کو. لیکن اگر معاملہ الٹا ہے, آزمائش بڑی ہے اور ہماری دعا کمزور ہے تو پھر وہ ہمارے اوپر غالب آ کر رہے گی. دوسرا یہ کہ دعا آزمائش سے کمزور ہو پس آزمائش دعا پر زور پکڑ کر بندے پر نازل ہو جائے, لیکن دعا کمزور ہونے کے باوجود آزمائش کو ہلکا کر دیتی ہے. تیسرا یہ کہ دعا و آزمائش ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اور ہر ایک اپنے صاحب کو بچائے. یعنی کون سی چیز پاورفل ہوگی جو اس پر آ سکتی ہے. پس اے مومن دعا کے ساتھ آزمائش کا مقابلہ کر اور دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ پر اسرار اور ہر چیز سے دور رہے جو تیرے اور دعا کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ بنے. مثلا دعا میں جلدی مچانا, دعا کرنے سے رک جانا, دعا میں زیادتی کرنا اور مبالغے سے کام لینا, اور بوقت دعا غفلت کا شکار ہونا. یعنی دعا تو مانگ رہے لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے, کہیں اور دھیان لگا ہوا ہے. امام ابن قیم نے کہا جب دعا میں
مندرجہ ذیل چیزیں جمع ہو جائیں، حضور قلب پہنچی اپنے مطلوب پر کلی طور پر جمعیت خاطر، دعا قبولیت دعا کے اوقات میں سے کسی وقت میں ہو، اس میں دل کا خشوع ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے انکساری، عاجزی، گریہ وزاری اور رقت قلت بھی شامل ہو، اور دعا کرنے والا قبلہ رخ ہو، باوضو ہو، اس نے اللہ کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، دعا کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کرے، پھر اللہ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے، اور حاجت طلب کرنے سے پہلے توبہ و استغفار کرے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر جو مانگنا ہو اسرار اور چاپلوسی سے مانگے، اور رغبت اور ڈر کے ساتھ اس سے دعا کرے، اللہ کے اسماء و صفات اور توحید کو اس کی طرف وسیلہ بنائے، اور اپنی دعا سے پہلے صدقہ کرے کچھ نہ کچھ، تو ایسی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، خاص طور پر جب دعا میں ان دعاؤں کو اختیار کیا جائے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ قبولیت کے قریب ہیں، یا دعاؤں میں اللہ کے اسم اعظم کا سہارا لیا جائے اور اس کو دعا میں شامل کیا جائے۔ مثلا یہ کہ دعا میں اسم اعظم کیا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اسم اعظم قرآن میں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں 173 ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور ایک آیت الکرسی کی پہلی آیت، پہلا ٹکڑا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تو یہ اسماء حسنہ ہیں، ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، قبولیت کی گھڑیوں میں دعا مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ ذیل میں کچھ ان لوگوں کی مثالیں ہیں جو مشکلات میں گھر گئے، پھر ان کی دعا اور اللہ کی پناہ اور سہارا لینے کی وجہ سے ان کی مشکلات دور ہوئی، جیسے کہ نوح علیہ السلام، یہ نوح ہے جو اپنے معاملے کی اللہ کو شکایت کرتے اور اپنے مولا کو سہارا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 75-76 وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ پکار اور سرگوشی نوح علیہ السلام کی طرف سے ہوئی، اس کی قبولیت رحمان الرحیم کی طرف سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح علیہ السلام کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ پھر سورہ قمر میں بھی فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہوں، سو تو بدلہ لے لے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا۔ یہ رہے ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عرصے تک بیماری میں مبتلا کیا، لیکن وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے بلکہ اس پر صبر کیا اور اپنے اللہ سے اجر کی امید رکھی۔ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی طرف شکوہ کرتے ہوئے توجہ کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف اور آزمائش کو ٹال دے۔ سورہ انبیاء کی دوسری آیتوں میں ہے۔ پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا، پھر یعقوب علیہ السلام کا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ہر ایک کا یہاں پر حوالہ دیا گیا آیتوں کے ذریعے سے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر و فریب سے آزمائش میں مبتلا کیا، انہوں نے اللہ کی پناہ کا سہارا لیا، اس سے شکایت کرتے ہوئے دعا کی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے متعلق خبر دی ہے سورہ انفال میں کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور جب خندق والے دن مشرکین مکہ اور یہودی جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تو آپ نے ان کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے کہا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمهم وزلزلهم، اے کتاب کے نازل کرنے والے اور جلد حساب لینے والے، اللہ تعالیٰ ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔
بس اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی اور ان پر تیز ہوا مسلط کر دی، ان کو ذلیل و رسوا کر کے پلٹا دیا۔ اس مشکل کو دیکھو جس میں یہ سارے لوگ افراد مبتلا تھے، لیکن ان کے دعا کرنے اور اللہ کی پناہ کا سہارا لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے دور کی بات ہے کہ 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے، اچانک چلتے چلتے ان کو بارش نے آ لیا، جس کی وجہ سے وہ ایک غار میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ غار میں داخل ہوئے تو ایک بھاری پتھر کے ذریعے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ مشہور حدیث ہے، سب کو پتا ہے، دعا کی قبولیت کس میں آتی ہے یہ۔ تو تینوں کیا ہے جو نئے ہیں ان کے لیے ہے کہ غار کا دروازہ، جیسے یہ تینوں اس میں داخل ہوئے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے اللہ کی قسم تمہیں اس مصیبت سے تمہارا وہ عمل ہی نجات دلا سکتا ہے جو تم نے سچے دل سے کیا ہوگا، لہٰذا تم میں سے ہر ایک شخص اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر دعا کرے جو اس نے سچے دل سے اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ بلا شبہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جس نے میرے ہاں کام کیا تھا، اس نے مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا، میں ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں پڑھ رہی ہوں، اس کا مفہوم شارٹ میں بتا رہی ہوں کہ کئی سالوں بعد وہ مزدور جب واپس آیا اور اس نے مجھ سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے کیا کیا تھا کہ جو اس کی مزدوری تھی اس کے بدلے میں ایک بکری خریدی۔ بکری نے کئی بچے پیدا دیے اور دودھ دیا، اور اس سے اس کی دولت اتنی بڑھ گئی کہ اس کے ذریعے میں نے پھر بھیڑ گائے اور یہ ساری خریدی۔ جب وہ آیا اور اس نے اپنی مزدوری مانگی تو میں نے کہا یہ جو سارے ریوڑ جو دکھ رہے ہیں مویشیوں کے سب تیرے ہیں، لے جا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو، اور میری جو مزدوری ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میں چلتا بنوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اور بتایا کہ تیری کمائی سے میں نے یہ خریدا اور اللہ نے یہ برکت دی، تو تیرا ہی مال ہے، تو لے جا۔ اللہ تعالیٰ وہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، چاہتا تو چند مٹھی اس کی مزدوری دے سکتا تھا، لیکن میں نے وہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ میری نیکی پسند آئی، تو اب ہم یہ مشکل میں پھنس گئے، ہماری یہ مشکل آسان کیجیے۔ تھوڑا سا دروازہ سے پتھر ہٹا اللہ کے اذن سے، لیکن اتنا نہیں کہ نکل سکے۔ پھر دوسرے نے کہا اللہ بے شک آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین انتہائی بوڑھے تھے، بس میں ہر رات ان کو اپنی بکری کا دودھ دھو کر پلاتا تھا۔ ایک رات مجھے ان کو دودھ پیش کرنے میں دیر ہو گئی، جب میں ان کے پاس دودھ لے کر آیا تو وہ سو چکے تھے، جبکہ میرے اہل و عیال بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا جب تک کہ میرے والدین نہ پی لیتے، اور میں نے ان کو بیدار کرنا بھی پسند نہیں کیا کہ پتہ نہیں کب ان کی آنکھ لگی ہوگی اور ان کو اس طرح چھوڑ دوں کہ کہیں دودھ نہ پینے کی وجہ سے کمزور نہ ہو جائے، لہٰذا میں طلوع فجر تک ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ بس اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام آپ کے ڈر سے کیا تھا تو ہم سے اس پتھر کو دور کر دیجیے۔ لہٰذا وہ پتھر ان سے اتنا دور ہو گیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا، لیکن پھر بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ پھر تیسرے نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو مجھے تمام لوگوں سے بڑھ کر پیاری تھی، میں نے اس کو پھسلا کر برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے انکار کیا، اللہ یہ کہ میں اس کو 100 دینار عطا کر دوں۔ پس میں نے وہ مطلوبہ دینار جمع کیا اور اس کے پاس لے کر آ گیا اور اس کو پیش کر دیا۔ پس اس نے مجھے اپنے جسم پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور ناحق مہر کو مت توڑ۔ واپس میں کھڑا ہوا اور 100 دینار چھوڑ دیا اور اس کو بھی زنا کیے بغیر چھوڑ دیا۔ بس اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام آپ کے ڈر سے کیا تھا تو ہم سے اس پتھر کو دور کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے ان سے وہ پتھر ہٹا دیا اور وہ غار سے باہر نکلے۔ تو یہ ہے کہ اے حاجت مندوں، اے بیماروں، اے مقروضوں، اے پریشان اور مظلوم، اے تنگ دست اور غمگین، اور اے فقیر اور محروم لوگ، یعنی اچھے دنوں میں اپنی صحت کی حالت میں یا اپنی قوت کی حالت میں نیکیوں کو جمع کرو، تاکہ کبھی اگر مصیبت والا وقت آئے تو اس کو کیش کرا سکو اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ فلاں نیکی میں نے کی تھی، وہ آپ کی رضا و خوشنودی کے لیے کی تھی، اگر وہ نیکی آپ کو پسند آئی تو آج مجھ پر یہ مشکل آئی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری اس تکلیف کو دور کر دیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ۔
ایک ازدواجی زندگی میں سعادت و راحت کے متلاشی، اے بے اولادی کے شکایت کرنے والے، اولاد ڈھونڈنے والے، اے پڑھائی اور ڈیوٹی میں توفیق طلب کرنے والے، اے مسلمانوں کے معاملے کی فکر کرنے والے، اے ہر قسم کے ضرورت مند، اے وہ شخص جس پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، ہم اپنے معاملے کی شکایت اللہ کی جناب میں پیش کیوں نہیں کرتے، جبکہ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، سورہ مومن آیت نمبر 60، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ ہم اپنے امر کی شکایت اللہ کے حضور کیوں پیش نہیں کرتے، حالانکہ اس کا کہنا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جو میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 77، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ بھی ہو۔ اے وہ شخص کہ جب تم پر آزمائش آئی تو تمہارے پیارے بھول گئے اور تمہارے ساتھی اور ہمراہی تمہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اے وہ شخص جس پر کوئی آفت نازل ہوئی یا تم پر سخت مصیبت اتری، اور اے وہ شخص کہ تم مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤ، کثرت سے آنسو بہاؤ اور گریہ وزاری کرو اور دعائیں مانگو اللہ سے اصرار کر کے۔ بس بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے حیا کرنے والے سخی ہیں، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی اور نامراد لوٹاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس نے مانگی ہوتی ہے، یا اس دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، یعنی کوئی گناہ کے لیے نہیں مانگے دعا، یا کوئی قطع رحمی کی نہیں کہ فلاں رشتے دار سے میرا پیچھا چھڑا دو یا اس سے وہ کرا دو، تو یہ دعا نہیں قبول ہوتی۔ کیا ایک عقل مند مومن دعا کی فضیلت اور اہمیت کو جاننے کے بعد بھی دعا مانگنا چھوڑے گا؟ بلا شبہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے اور ایسا اسلحہ ہے جس کے ساتھ آزمائش کا دفعہ مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے فیصلے کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اے مومن، لازمی اور ضروری ہے کہ تکلیف اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 42-43 میں فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے انہیں تنگی، تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہیں کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ بس اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو ابھارا ہے اور ترغیب دلائی ہے کہ جب ان پر بیماریوں، زخموں، جنگ، دشمنوں کے تسلط شکل میں یا ان کے علاوہ دیگر مصائب ٹوٹ پڑیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف عاجزی اور انکساری کریں اور اس کی طرف اپنی محتاجگی کو ظاہر کرتے ہوئے مدد کے طلبگار بنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، سورہ انعام آیت نمبر 43۔ پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہیں کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، مطلب یہ کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں عاجزی نہیں کی، اللہ سے کیوں نہیں دعا مانگی اور اس کی پناہ کا سہارا کیوں نہیں لیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی صراحت کی کہ بلا شبہ ان کے دلوں کی سختی اور شیطان کے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کرنے نے ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے، دعا کرنے اور اس کی پناہ کا سہارا لینے سے روک دیا۔ یعنی شیطان آتا ہے، کوئی انسانی شکل میں آتا ہے، کچھ کرو، صرف دعا مانگنے سے کیا ہوگا اور دعا سے کیا کام ہوگا، کچھ کرنا چاہیے، کچھ وہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اور یہی شیطان یا تو دل میں وسوسے ڈالتا ہے یا کوئی انسانی شکل میں آ کر اس کو اس چیز سے دور کرتا ہے، جیسے کہ سورہ انعام وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اے خالق کائنات، آپ سے امید کی جاتی ہے اور صرف آپ ہی اکیلے کی طرف میری نمازیں اور دعائیں چڑھتی ہیں۔ اے میرے خالق، میں کیا عرض کروں جبکہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں، بلکہ آپ تو میری حاجات اور شکایت سے آگاہ ہیں۔ یعنی کس طرح سے دعا مانگنا ہے یہ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اے میرے خالق، میں کیا بتاؤں جبکہ آپ میرے دکھ درد سے خوب واقف ہیں۔ جب تم پر مصیبت نازل اور آفت ٹوٹ پڑے تو کہو یا اللہ، جب آرزوؤں کی انتہا ہو جائے اور راہیں بند ہو جائیں تو کہو یا اللہ، جب تم پر زمین باوجود کشادہ فراخ ہونے کے تنگ ہو جائے اور مصائب و آفات کی وجہ سے تمہارا اپنا نفس تم پر
تنگ پڑ جائے تو پکار اٹھو یا اللہ. یعنی اگر زبان سے پورے شکوہ بھی نہیں کرتے, کوئی اپنی حاجت بھی نہیں کرتے, خالی یا رب یا اللہ بھی کہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے کی کیا حاجت ہے. جب قحط سالی کا دور دورہ ہو تو پھر تو ہی ٹھکانہ ہوتا ہے, اور جب ہیلے وسیلے ختم ہو جائے تو تو ہی پناہ گاہ ہوتا ہے. ہر حادثے میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے, تو ہی معبود ہے, اور تیرے پاس ہی ہر چیز کا ذخیرہ ہے, اور تجھے سے امید باندھی جاتی ہے. جس کے لیے تمام راستے بند ہو جائے, تو ہی اس کے لیے امید کی کرن ہے, اور جو راستے گم کر بیٹھتے ہیں اس کی رہنمائی کرنے والا ہے. ہم نے تیرا ہی قصد کیا اور تجھ سے امیدیں وابستہ کی, اور باقی سب غمگین اور پریشان, اور تجھ سے ہی دعائیں مانگنے والے. اللہ تعالیٰ سے ادب کے ساتھ, یعنی آپ ہی ہمارے مولا ہیں, آپ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں. جب غم اتر پڑے اور خیمہ زن ہو جائے, پریشانیاں بڑی ہو جائیں, راستے تنگ پڑ جائے اور ہیلے کارگر نہ ہو, تو پکارنے والا پکار اٹھے یا اللہ یا اللہ. پس غم چھٹ جائے گا, تکلیف دور ہو جائے گی, اور مشکل آسان کر دی جائے گی. جب زمین قحط زدہ ہو جائے, کھیتی تباہ ہو جائے, جانوروں کے تن خشک ہو جائیں, پھول مرجھا جائیں, درخت سوکھ جائیں, پانی زمین میں گہرا ہو کر دھنس جائے, غذا کی قلت ہو جائے اور آزمائش سخت ہو جائے, تو مسلمان پکار اٹھیں یا اللہ, اور وہ مدد کرتے ہوئے فریاد کریں یا اللہ آپ موسلا دھار بارش نازل کریں, پیاس دور کریں اور زمین سیراب کریں. جب بیماری کی شدت پکڑ لیں, اس کا جسم لاغر اور کمزور ہو جائے, اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے, اس کا ہیلا وسیلہ کم اور کمزور ہو جائے, ڈاکٹر اور حکیم اس کی بیماری کے علاج سے عاجز آ جائیں, علاج مشکل ہو جائے, نفس بے صبرہ ہو جائے, ہاتھ لرزنے لگے, دل دھڑکنے لگے اور مریض بے بس ہو جائے, تو وہ اللہ بزرگ و برتر کی طرف متوجہ ہو کر پکار اٹھے یا رب یا رب. پس بیماری دور ہو جائے گی, شفا مل جائے گی اور دعا سنی جائے گی. جب کشتی ساحل سے دور گہرے اور تلاطم خیز سمندر میں چلی جائے, سمندری طوفان کھڑا ہو جائے, ہوائیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگیں, جب فضا میں بادل گتھم گتھا ہو جائیں, آسمان کا چہرہ تیوری چڑھا لے, بجلی چمکنے لگے, بادل گرجنے لگے, اندھیرے چھا جائیں, سمندری موجیں کشتی سے اٹھیلیاں کرنے لگے, دل حلقوں تک پہنچ جائے, کشتی غرق ہونے کے قریب ہو جائے, یعنی بہت برے سے برے بھی حال آ جائے, تو صرف اور صرف اللہ کو پکاریں. ایسے ہی جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پھنس کے رہ جائے, اس کی ولادت مشکل ہو جائے, اس کی پیدائش تکلیف دہ ہے, بچے کی ماں ہلاکت کے قریب چلی گئی ہے, اس کی موت کا یقین ہو گیا, تو وہ غموں اور تکلیفوں کو دور کرنے والی اور حاجتیں پوری کرنے والے کا سہارا لے, اور اس کی پناہ مانگ کر پکار اٹھے یا اللہ یا اللہ. پس اس کا رونا دھونا اور کرانا ختم ہو جائے گا, اور اس کے بچے کی آسانی سے ولادت ہو جائے گی. بس وہی سختی میں پناہ گاہ ہے, وحشت میں اس سے مانوس ہوا جاتا ہے, اور قلت میں معائنے مددگار ہوتے ہیں, اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ مریض جس کی بیماری پر ڈاکٹر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, شفا سے نا امید ہو کر اس کو جواب دیتے ہیں. غم اور مصیبت میں مبتلا شخص اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے صبر و رضا, ہر ضائع ہونے والی چیز کے نعم البدل اور ہر گمشدہ چیز کے عوض کا سوال کرتا ہے. مظلوم ایک قریب دن کی آرزو کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے, جس دن وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے سے بدلہ لے. بس مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا. اولاد سے محروم شخص بھی سوال کرے, اس کی طرف رجوع کرے, تو وہ اس کو پاکیزہ اولاد سے نوازیں گے. ہر مصیبت زدہ زخمی دل کشادگی کا جلدی سوال کرتے ہوئے اسی کی طرف متوجہ ہو, بس وہ سبحانہ و تعالی ڈر سے بھاگنے والوں کی پناہ گاہ ہے, خوف زدہ لوگوں کا ماوا اور ملجا ہے, کمزوروں کا معاون و مددگار, اور دل شکستہ لوگوں کے دل جوڑنے والے ہیں. بس اے اللہ, دل کی جلن و سوزش کی جگہ سکون, غم کے بدلے خوشی اور خوف کے وقت امن عطا فرما. اے اللہ, دل کی سوزش کو یقین کی برف سے ٹھنڈا کر دے, اور مصیبت کی آگ کو ایمان کے پانی سے بجھا دیجیے. اے رب, بے خوابی کی شکار آنکھوں پر اپنی طرف سے امن والی اونگ ڈال دیجیے, اور بے چین و بے قرار نفسوں پر سکون نازل کیجیے, اور ان کو فوری فتح عطا کیجیے. اے اللہ, فجر صادق کے نور کے ساتھ وسوسوں کو دور کر دیجیے, اور پوشیدہ باطل کو حق کے ایک حملے سے نیست و نابود کر دیجیے. شیطان اور اس کے معاونین کی تدبیر کو اپنی مدد کے لشکروں کی مدد سے رد کر دیجیے. اے اللہ, ہم سے غم دور کر دیجیے, اور ہماری تکلیف کو زائل کر دیجیے, اور ہمارے نفسوں سے قلق اور بے چینی کو دور کر دیجیے. جیسے کہ ایک ماں نے بڑے تڑپ کر اللہ سے دعا مانگی.
ایک معزز خاتون کی شادی اسماعیل نامی ایک شخص سے ہوئی. اسماعیل ایک متقی شخص اور جلیل القدر عالم تھا. انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوے تلمنا یعنی امام مالک کے شاگرد تھے. اس مبارک شادی کا پھل میاں بیوی کو ایک نامی گرامی بچے کی صورت میں ملا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا. شادی ہوئے ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ اسماعیل بیوی اور چھوٹے بچے کو دار مفارق دے کر اور وراثت میں کافی دولت چھوڑ گئے. والدہ انتہائی نماز کے ساتھ اپنے بیٹے کی تربیت میں یعنی باپ کا انتقال ہو گیا. اب ماں جو ہے اکلوتے بیٹے کو پرورش کرنے لگی. ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک جلیل القدر عالم دین بن کر افق عالم پر چمکے اور اپنے علم سے تاریک دنیا کو منور کر دے. لیکن ان کی حسرت و ویاس کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب ان کے بچے کی مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناؤں کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی. بچپن ہی میں یہ بچہ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا. یعنی مصیبت پر مصیبت دیکھو کہ شوہر کا انتقال ہوا, بچہ جو اکلوتا ہے وہ بینائی سے محروم ہو گیا. اب نابینا ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے علماء کے دروس میں شرکت سے معذور تھا اور نہ وہ حصول علم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر سکتا تھا. باپ تو ہے نہیں کہ لے کر جاتے. ماں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس بچے کا کیا بنے گا, عالم دین کیسے بن سکے گا, بینائی کے بغیر علم کا حصول کیسے ممکن ہے. اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی تھا, ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ دعا کا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دعا کے دروازے کھول دیے اور وہ پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگی اور اللہ رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کر کے بچے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگنے لگی. یہ دعائیں نہ جانے کتنی مدت تک ہوتی رہی کہ ایک رات اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ خواب میں نظر آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے عورت, تیری دعاؤں کی کثرت سے کے سبب اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے. جب محمد کی والدہ نیند سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ واقعی اس کے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ہے. ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے, امن یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اے میرے رب, پریشان حال کی دعائیں آپ کے علاوہ کون سن سکتا ہے اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے. یہ عظیم خاتون جو مسلسل دعائیں مانگتی رہی امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ہے. جو اتنے بڑے اسکالر بنے بخاری, یہ ان کی والدہ ہے, ان کا واقعہ ہے, جنہوں نے بیٹے کی بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اس قدر محنت سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے پر علوم و فنون کے دروازے کھول دیے اور پھر آگے چل کر یہ بچہ ایک بہت بڑا محدث بنا اور کتاب اللہ کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب تصنیف کی جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے. اور اس بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں, جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے. بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے بخاری. تو اس واقعے سے ہم لوگوں کو کیا عبرت ملتی ہے, کیا سبق ملتا ہے کہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اتنا بڑا فیصلہ کہ ایک بچہ نابینا ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بینائی لوٹا سکتے ہیں, لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے مانگ رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے کہ میرا بچہ بڑا عالم دین بنے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ یہ نہیں سوچے کہ میں دعا مانگ رہی ہوں اور اتنی بڑی چیز ہے اور پتہ نہیں کیسے ہوگا اور کیسے پاسبل ہے. نہیں, ہر چیز پاسبل ہے, لیکن ہمارا یقین پہلے اللہ تعالیٰ ہماری جانچ دیکھیں. ہم اس ماں کا دل تڑپ کر کیسی کہ ہر چیز کی فریاد کی ہوگی نا, کہ مثلا یہ کہ میرا شوہر بھی نہیں ہے, میرا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے, میرا اور کوئی کفیل نہیں ہے, یہی میرا بچہ ہے اور اس کو بھی میں نیک کاز کے لیے, نیک مقصد کے لیے وقف کرتی ہوں. جیسے کہ امراۃ و عمران مریم علیہ السلام کی والدہ نے, کہ وہ بھی اسی کنڈیشن میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اکلوتی اولاد پیدا ہونے والی ہے. اس وقت اس کو کوئی سونوگرافی اور کوئی یہ ساری چیزیں نہیں تھی نا ٹیکنالوجی کے, پتہ چل جاتا بیٹی ہے یا بیٹا. بس دعا مانگ لی یقین کے ساتھ, اللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا میں آپ کی راہ میں اس کو دے دوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی پیدا کی تو کہتی ہے کہ یا اللہ میں نے تو نظر مانگی تھی, اب یہ بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بیٹی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس الذکر والانثی, لڑکا لڑکی جیسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی یہ لڑکی آگے چل کے اس کو پیدا کرنے والی ہے جو اللہ کا نبی بننے والا ہے. کوئی
لڑکا تو یہ کام نہیں کر سکتا نا. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کہ اللہ سے یقین کے ساتھ اور پورے یکسوئی کے ساتھ اور پورے گمان کے ساتھ کہ آپ جیسے بچے کیسے ہوتے ہیں کہ ضد کرتے ہیں اپنے والدین سے, کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ایک ہی رٹ لگائے ہوتے ہیں کہ یہاں تک کہ ماں باپ مجبور ہو کر اس کو وہ چیز دلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کبھی ماں باپ کی حیثیت ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی خواہش پوری کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچہ اس قدر اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ بچوں کے اوپر ماں باپ کو رحم آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کئی پوری دنیا کی ماؤں کو ایک پلڑے میں جمع کیا جائے اور ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور اللہ کی محبت کو رکھا جائے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت ساری چیزوں پر بھاری ہو جائے گی. تو ہم کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے, اور ہم کیوں نہیں اللہ سے اچھا گمان رکھتے, ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے کہ میری ساری فریاد رسی اللہ ہی کرنے والے ہیں اور اللہ ہی تعالیٰ ہے. تو اسی یقین کے ساتھ ہم لوگوں کو پکارنا چاہیے اور لمبی دعائیں, اور زیادہ تر کوشش کرنا چاہیے کہ سجدوں میں دعائیں, کیونکہ وہ ایسی کنڈیشن ہے, ایسی حالت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. نماز کی سب سے قریب ترین حالت جو ہے وہ سجدے کی حالت ہے. اور ہم سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ کووں کی طرح ٹھونگے مار کر سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ, بس نہیں. یہ سوچے کہ میں کس کے سامنے پڑی ہوں, اپنی ناک اپنی پیشانی میں نے کس کے آگے ڈالی ہوئی ہے, اور پھر دعا مانگے کثرت سے, رو رو کر اللہ سے. اگر سجدہ مثلاً یہ کہ ویسے بھی کر کے دعا مانگنا چاہیے, اور سجدوں میں اگر عربی کی دعائیں یاد ہے اور نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اردو میں اپنی لینگویج میں, ابھی جو ہم لوگوں نے یہ واقعات پڑھے کہ صرف یا اللہ بھی آپ کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ میری بندی نے مجھے کس لیے پکارا, اس کی کیا حاجت ہے. علیم بذات الصدور ہے, لیکن کاش کہ ہمارا گمان ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمارا ایسا گمان اللہ کے ساتھ ہو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمام تکلیفوں کو دور کرنے والے, اللہ تعالیٰ ہی تمام پریشانیوں کو دور کرنے والے, اور اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنے والے ہیں دنیا اور آخرت میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وتقبل دعا. اللہ تعالیٰ یقین سے ہم پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری انک سمیع دعا, آپ ہی اس دعا کو سننے والے, آپ ہی فریادوں کی رسائی کرنے والے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو, ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا یقین ہمارے دل میں پیدا کر دے کہ ہم ہر تنگی, تکلیف, پریشانی, مصیبت, آزمائش اول تو ہم پر آنے نہ پائے, اور اگر آ جائے تو اس پر ہم صبر کے ساتھ جمے رہیں اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.